پردے میں بیٹھ کر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سماعت کرنے والی خواتین الاسلام، نونہال بچے و بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعزة فی القربى۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو شمعی نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائی ملت کے طلبگاروں، انیس الغرابین، مراد المشتاقین، جان عالمین، طه و یاسین، مصباح المقربین، سراج الشالکین، شمس العارفین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، خاتم نبیین، سیدین مرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں نذرانی عقیدت درود پاک کی ڈالی محبتوں کی تھالی میں سجا کر پیش فرمالے پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ متاع دین کو اب کیسے بچائیں یا رسول اللہ، متاع دین کو اب کیسے بچائیں یا رسول اللہ، ہمیں گھیرے ہیں پھر کافر گھٹائیں یا رسول اللہ، ہمیں گھیرے ہیں پھر کافر گھٹائیں یا رسول اللہ، اگر قسمت سے تم کو دیکھ پائیں یا رسول اللہ، یہ مہر ماہ بھی قربان جائیں یا رسول اللہ، اور ہمارا ایک سجدہ بھی مقبول ہو نہیں سکتا نمازوں میں جو تم کو بھول جائیں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ معزز حضرات، بہت دیر سے آپ نہ تو تقریر و منقبت سماعت فرما رہے ہیں، اور اس وقت قریب ہے کہ شاید 12 بج چکا ہے، اور 12 بجے کے بعد لوگوں میں نیند بہت زیادہ طاری ہو جاتی ہے، لوگ نیند کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دین پناست حسین، سبحان اللہ۔ سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ایسا سبحان اللہ، واہ۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا
کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگو میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا کہ تم سے میں کوئی اجرت کیا طلب کروں، میں نے دین پھیلایا اللہ کے حکم سے، تم تک دین پہنچی، تم نے دین سیکھا، تم نے دین جانا، ضلالت و گمراہی سے بھٹک کر جب چلتے تھے، ضلالت و گمراہی میں تم چلتے تھے، اب تمہیں راہ ہدایت مل گئی۔ معزز حضرات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ہوتا ہے، اے لوگو میرے اہل بیت سے محبت کرو، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، نہ دین کے بدلے، نہ دنیا کے بدلے، نہ آخرت کے بدلے، نہ تمہیں کوئی چیز میں تم سے طلب کرتا ہوں، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت جلدی سے جب تقریر کی باری آتی ہے تو لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے تقریر سے زندگی سنورتی ہے، تقریر سے دین و دنیا سنورتی ہے، بے شک حق ہے، آخرت سنورتے ہیں، بے شک جہنم سے نکلنے کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ بے شک ایک شعر میں آپ جوانوں کو دیکھ کر کے یاد آ گیا کہ جب لوگ محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں تو اتنا ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ کیوں ہلکا محسوس کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کو جو محفل میلاد میں بیٹھے ہوں، ذکر شہدائے کربلا میں بیٹھے ہوں، ذاکروں کی محفل میں بیٹھے ہوں، ذکر امام حسین کر رہے ہوں، تو شیطان اس کو اتنے آرام دلاتا ہے، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، اس کو اتنی تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے کہ وہ آدمی دھیرے 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 نیند کی طرف، نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور نیند جب بہت بھاری ہو جاتا ہے تو آدمی اٹھ کر سوچتا ہے کہ اب سو جانا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ فری فائر کھیلنے والا یا کیا کہتے ہیں پب جی کھیلنے والا لڑکا یا آدمی جس کو یہ شوق گیم کھیلنے کا ہو جاتا ہے، وہ رات بھر اپنا وقت گزار دیتا ہے، نیند نہیں آتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ شیطان اس کو جگاتا رہتا، ہلکچا دیتا رہتا، اس کی نیند کو آنے نہیں دیتا کہ تم گناہ میں ڈوبے ہو اور ڈوبتے رہو اور ڈوبتے رہو اور ڈوبتے رہو، اتنا گناہ کر لو کہ رات بھر یہ رات بھی تمہارے لیے گواہ بن جائے، تاکہ کل قیامت میں تمہارے لیے یہ رات بھی گواہی دے کہ اس شب میں، اس تاریخی رات میں تم نے رات بھر گیم کھیلا۔ جی جی بے شک بے شک۔ اور شیطان اس کو بہکا کر کے اسے اسی میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان جہنم میں جائے گا، تمہیں بھی لے جائے گا۔ جی اذان کی آواز تو کانوں میں آتی ہے، مگر نماز کے لیے مومن بہت کم لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ اللہ کا فضل جس کے اوپر ہوتا ہے نماز وہی پڑھتا ہے۔ ہر کسی کو فضل الہی میسر نہیں، جس کو اللہ کا فضل ہوا وہی نمازی ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ سب نمازی ہیں اور بیٹھے ہیں یاد حسین میں۔ ایک شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، پھر اپنی عنوان کی طرف گفتگو کروں گا۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ کون؟ حسین کا دیوانہ بیدار ہے، علی اکبر کا دیوانہ بیدار ہے، علی اصغر کا دیوانہ بیدار ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ارے آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے، کون جنت کا حقدار ہے، کون جنت کا حقدار ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، میں کچھ سے تو کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرے اہل بیت اطہار کی محبت میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اہل بیت اطہار کون ہے؟ پنجتن پاک کی محبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، حکم ربی ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوبہ فرما دیجئے کہ میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو۔ جب ان لوگوں سے محبت کرو گے تو مجھ سے محبت ہو جائے گی، نبی سے محبت ہو گئی تو پھر محبت۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت پنجتن پاک، نعرہ حسین یا حسین یا حسین سبحان اللہ۔ خمسة نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ کس سے محبت کرو گے؟ حسن سے محبت کر لو، حسین سے محبت کر لو، علی سے محبت کر لو، فاطمہ سے محبت کر لو، مصطفیٰ سے محبت کر لو۔ یہی محبت ہے جو دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں تمہارا بیڑا پار کرے گا اور جنت میں تجھے مقام عطا فرمائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ اے دنیا والو، اب جاننا چاہتے ہو مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہے، محمد الرسول اللہ ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہو وہ جان لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ جب نبی سے محبت ہو گئی، مصطفیٰ سے محبت ہو گئی، مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینے میں ہو جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں اب حسن سے محبت کر لو۔ کون حسن؟ وہی حسن علی مرتضیٰ کے لال حسن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حسن، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حسن؟ کون حسن؟ میرے آقا، ماں باپ ملجا میرے داتا، میرے ماں باپ ملجا میرے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ عالی پناہ میں ایک اعرابی نے ایک ہرنی کا بچہ تحفے میں لا کر پیش کیا۔ مدینے پاک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں جلوہ فرمائے، اپنے نانا کے پرانگن میں میرے حسن کھیل رہے ہیں، حسن مجتبہ کھیل رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اعرابی ایک ہرنی کا بچہ لے کر سرکار کی بارگاہ عالی پناہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار میری اس تحفے کو قبول کر لیا جائے، میں نے جنگل سے ایک ہرنی کا بچہ پکڑا ہے اور آپ کی بارگاہ عالی پناہ میں لا کر کے پیش کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ سنا، قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد امام حسن مجتبہ جو آپ کی آنگن مبارک میں کھیل رہے تھے، حسن کو بلایا، اے میرے لگتے جگر نور نظر حضرت حسن ادھر آؤ، اے میرے بیٹے قریب آؤ۔ اپنے مجتبہ قریب آئے، آقا نے فرمایا بیٹا حسن، ایک ہرنی کا بچہ آیا ہے، لے میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، ایک اعرابی نے دیا، میں تمہیں کھیلنے کے لیے دیتا ہوں، لے جا اسے گھر لے جا۔ حضرت حسن مجتبہ مسکرائے اور ہرنی کو لے کر کے گھر کو چلے ہیں۔ حضرت امام حسن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت امام حسین کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں کھیل رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے دیکھا میرا بھائی حضرت حسن مجتبہ ایک ہرنی کا بچہ لے کر کے آیا ہے، حسن مجتبہ کو ہرنی کا بچہ دیکھ کر کے حضرت امام حسین نے پوچھا بھیا کہاں سے مل گیا؟ یہ ہرنی
کا بچہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ حسن مجتبیٰ نے فرمایا مجھے نانا نے دیا ہے، مجھے نانا جان نے عطا کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین چلتے ہیں، نانا کی بارگاہ پہنچ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی ہرنی کا بچہ دیا جائے۔ گھروں سے نکلتے ہیں، گھر سے نکل کر چلتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ عالی پناہ میں حاضر ہونے کو جا رہے ہیں، اپنے نانا کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نانا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے۔ میرے سرکار تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین کو جیسے ہی آقا علیہ السلام نے دیکھا میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام حسین، اے حسین میرے بیٹے، کیا بات ہے، دوڑتا کیوں ہے؟ آؤ قریب آؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سینے سے لگایا محبت کی، اور محبت بڑے انداز میرے آقا نے مسکراتے ہوئے پوچھا بیٹا آنا کیسے ہوا، کس لیے آئے ہو؟ امام حسین فرماتے ہیں نانا جان، حسن مجتبیٰ کو آپ نے ہرنی کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ میرے سرکار نے فرمایا بیٹا ہرنی کا ایک ہی بچہ میرے پاس آیا تھا، میں نے حسن مجتبیٰ کو دے دیا ہے، جاؤ اسی سے کام چلاؤ، اسی سے دل بہلاؤ، اسی کے ساتھ کھیلو۔ حسن و حسین دونوں ایک ہی ساتھ کھیلو۔ امام حسین نے فرمایا نانا جان، امام حسن کو آپ نے دیا ہے، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ قسم اللہ کی اتنا کہنا تھا، اللہ رب العزت نے ایک ہرنی جو اس کے بچے کو پکڑ کر کسی عرابی نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر دیا تھا، اور ایک ہرنی اسی کا بچہ، دوسرا بچہ اسی کے پاس ہے۔ جب یہ آواز آئی ہے وہ ہرنی اپنے گھر سے چلی ہے، اپنے جنگل سے نکلی ہے، اپنے خوف سے نکلی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینے کو جا رہی ہے، اپنا بچہ پیش کرنے کو جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، اے دنیا والوں سنو، حسین پاک کا مقام کو کیا ہے، حسین پاک کا مقام کیا ہے، حسین مجتبیٰ کا مقام کیا ہے، حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ وہ ہرنی اپنے دوسرے بچے کو لے کر کے جنگلوں بیابان سے نکلتی ہے، صحراؤں سے نکلتی ہے، گاؤں سے نکلتی ہے، اور پہنچتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں مومنو، مصطفیٰ جانے رحمت کے بعد، مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ عالی پناہ تک پہنچنے کے لیے ہرنی نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہوگا، اللہ اکبر، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہوگا۔ جنگلوں سے نکلنے کے بعد، صحراؤں سے نکلنے کے بعد، گاؤں میں جب چلے ہوں گے، اس وقت جو مدینے پاک میں چل رہی ہے، اس وقت لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہرنی اپنے بچے کو لے کر اتنے شان و شوکت کے ساتھ کہاں جا رہی ہے، لوگ پیچھا کرتے ہوئے آئے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ عالی پناہ میں وہ ہرنی حاضر ہوتی ہے، صلاۃ و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ میرا ایک بچہ آپ کی بارگاہ عالی پناہ میں پیش کر دیا گیا، دوسرا بچہ میں لے کر کے آئی ہوں تاکہ حضرت امام حسین کو دے دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مورخین فرماتے ہیں امام حسین کی آنکھوں میں ابھی آنسو آنے ہی والا تھا کہ ہرنی اپنے دوسرے بچے کو لا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ وہ ہیں حسن و حسین۔ امام حسن و حسین کے بارے میں آپ سن لیے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام کیا کہنا۔ خاتون جنت کے مراتب کو اگر سنو گے تو یہ رات کافی ہے، یہ رات بالکل نہ کافی ہے، بلکہ ایسی کئی راتیں گزر جائے گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکمل داستان، مکمل بیان، مکمل مناقب نہیں بیان ہو سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کے بارے میں آپ نے سنا، جن کے گھر میں فرشتے آتے، فرشتے بغیر اجازت کی آپ کے دروازے میں داخل نہ ہوتے، فرشتے آپ سے اجازت طلب کرتے اور آپ کی چکی بھی چلاتے، امام حسین و حسن کے جھولے بھی جھلاتے۔ وہ فاطمہ، خاتون جنت فاطمہ، ذرا آواز کھینچ رہی ہے، مائکو پہ کرو، آواز کو تھوڑی نہ کھینچے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی
سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شان یہ ہے کہ لوگ تو لوگ ہیں، انسان تو انسان ہے، چرندوں پرندوں نے بھی میرے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال مبارک کو نہیں دیکھا. اور کیا بات کریں، فاطمہ کی ایسی باتیں ذہن میں ہیں کہ آج کی عورتوں کے لیے اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ آج کی عورتیں اپنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل بنا لیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. مناقب حضرت فاطمہ بے پناہ ہیں، ان کی باتیں بیان کرنے کے لیے زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ دل سے آواز نکلتی ہے، محبت کی آواز دل سے نکلتی ہے. اور فاطمہ تو وہ چیز ہے جب میدان محشر میں لوگ ہوں گے اور فاطمہ پلسرات سے گزرے گی، رب کا ندا دینے والا منادی ندا دے گا، اے محشر والوں ہوشیار و خبردار ہو جاؤ، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ پلسرات کے راستے سے، پلسرات سے حضرت فاطمہ گزرنے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محشر والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، پلسرات سے حضرت فاطمہ گزرنے والی ہے. نبی کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گزرنے والی ہے. لوگ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں گے. میدان محشر میں حضرت فاطمہ کا یہ مقام ہے تو دنیا میں کیا مقام ہوگا. وہ فاطمہ ہے. اب علی کون ہیں جن کے مناقب بیان کرو تو کئی راتوں کی راتیں لگ جائیں گی، مگر صرف علی کی دو باتیں، میں دو تین باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کے بعد پنجتن پاک کے بعد، پنجتن پاک کے بعد شہدائے کربلا کی کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی جسارت کروں گا. حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ان علی بن ابی طالب کلہ کا تشریف فرمائیے. 2 منٹ کے لیے اور بیٹھ جائیے. ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، بیچ سے اگر کوئی اٹھ جاتا ہے تو تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے. حالانکہ ہم لوگ کو کوئی اس چیز کے لیے سوچنا نہیں چاہیے، حالانکہ لوگ بغیر اپنی حاجت کے لیے جاتے ہیں، مگر ذہن منتشر ہوتی ہے. ذہن میں یہ بات آتی ہے، آدمی متوجہ ہوتے ہیں تو بات کرنے والا بات کرتا ہے. اب آپ سوچیں کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ نے منہ پھیر لیا، کیا آپ کو لگے گا کہ میں ان سے بات کروں؟ نہیں لگے گا. تو میں تو مخاطب آپ سے ہوں. اگر آپ مخاطب ہیں، ہم مخاطب ہیں، ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی مخاطب ہونا ہوگا. جبھی بات میں مزہ ہے، جبھی سننے سنانے میں مزہ ملے. تو بہت دیر تک میری تقریر نہیں ہوگی، کچھ بات بہت خاص بات مجھ کو بتانی ہے، کیونکہ آج کی یہ محفل جو ہے ذکر شہدائے کربلا کے نام سے یہ محفل کو انعقاد کیا گیا ہے. تو آج اس محفل میں آپ بیٹھے ہیں امام حسین کی یاد میں، حسین اعظم کی یاد میں. عن علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ببكة فخرنا في بعض نواحيها فما استقبل جبل ولا شجر إلا هو يقول السلام عليك يا رسول الله. میں حدیثیں تو بہت پڑھتا ہوں، موقع ہی نہیں ایسا ملا. آپ کا پروگرام بہت شاندار ہے، لیکن لوگ ہیں کہ ایک رات قربان نہیں کر سکتے یاد حسین میں، مگر ڈھول اور بازے اور تاشی کے ساتھ اگر دے دیں تو رات بھر ناچیں گے اور خبر بھی نہیں ہوگی کہ رات گزر گئی. رات گزر جائے گی، جہاں سے کچھ ملتا ہے وہاں پہ لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے.
بیٹھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اور جہاں سے کچھ نہیں ملتا صرف گناہ بٹورتے ہیں، وہاں رات بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹہ بہت کم وقت لگتا ہے، 3.5 گھنٹہ 4 گھنٹہ بہت کم وقت محسوس ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ اتنا بھاری لگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ جائیں اور مسجد سے واپس آ جائیں، نماز میری ہو جائے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ایسا بھاگتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ کئی ہزار سال سے ہم اس جیل میں قید تھے، ابھی چھوڑا گیا ہے نہیں۔ نمازیوں میں کہنا اس لیے نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وجہ یہ ہے کہ آج کی اس دور میں ابھی ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہو گیا ہے، بڑی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، ہر آدمی اپنے ہی آپ میں پریشان ہے، اور اپنے آپ میں اپنے گھر بار کے چکر میں پریشان ہے، روزی روزگار کے چکر میں پریشان ہے، آل اولاد کے چکر میں پریشان ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پریشانی یہ کچھ نہیں ہے، یہ پریشانی، اس کو پریشانی نہیں کہتے۔ پریشانی کس کو کہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں؟ آنے والی نسلوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے پریشانی ہونا چاہیے۔ آنے والے وقت کے لیے، فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کی پریشانی کا سبب ہونا چاہیے۔ آنے والے وقت میں آخرت بھی ہے، قبر کی دنیا ہے، حشر کی دنیا ہے، پلسرات کی دنیا ہے، جنت و جہنم کی دنیا ہے۔ اس دنیا کو میں کیسے سنواروں اس پر پریشان ہونا چاہیے، نہ کہ یہ پریشانی کہ آج میں نے نہیں کھایا، آج میرے پاس دولت نہیں ہے۔ مسلمان، آج ہمارے اماموں کی حالت ایسی ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ لوگ جب تک اپنے پیشوا کی مدد نہیں کرتے، ان کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، وہ قوم برباد ہو جاتی۔ ہم نے کیا کیا؟ 5 سے 6 ہزار دے کر کے اتنے بڑے کر دیے، تعظیم تو درکنار، اللہ اکبر یہ بیان کے لائق نہیں ہے۔ بابو تھوڑی دیر کرسی رہنے دیجئے، آپ کا کرسی کچھ نہیں ہوگا، کرسی یہ نہیں لے جائے گا، بیٹھے رہو۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ جلدی ختم کرتے ہیں، ایسے ماحول تقریر مزہ نہیں دیتی ہے۔ کچھ تو لگتا ہے کہ سمیٹ کر کے ہم لوگ اٹھا دیں گے، لے جاؤ گے۔ اچھا خیر کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ تو سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں پہ حضرت آپ بھی کرسی سے اٹھیے، میرا کرسی ہے۔ ایک حادثہ ایسے ہی ہو گیا تھا، ایک مقرر تقریر فرما رہے تھے، تقریر کرتے کرتے ان کی آنکھ، اس کی عادت تھی کہ آنکھ بند کر کے تقریر کرتے تھے، جیسے ہی الحمدللہ شروع کرتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پر آنکھ کھلتی، ایک مرتبہ کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے، کرسی والے کرسی سمیٹ رہے تھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر جیسے ہی خطیب صاحب نے آنکھیں کھولی، دیکھا 2 آدمی بیٹھے ہیں، ایک صاحب بغل میں ہیں اور ایک صاحب بغل میں ہیں۔ بولا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری تقریر بہت پسند آئی۔ ایک نے کہا صاحب مجھے تقریر بعد میں پسند آئے گی، مائک میرا ہے اس لیے ہم بیٹھے ہیں، نہ تو ہم چلے جاتے۔ دوسرے نے کہا صاحب کرسی میری ہے اس لیے ہم بیٹھے ہیں، نہیں تو ہم بھی چلے جاتے، اگر آپ کرسی میں نہیں بیٹھے ہوتے تو ہم بھی کرسی لے کے چلے جاتے۔ تو ایسا حادثہ نہ کریں بھائی، کم سے کم تھوڑی دیر آپ لوگ آرام فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی کوشش کرتا ہوں، یہ شیرنی شریف آ گئی ہے آج کی اس محفل میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس موسم سے جس طرح سے چل رہا تھا یہ پروگرام، اگر واقعی میں کچھ لوگ جس طرح سے بیٹھے تھے کچھ دیر بیٹھتے تو آج میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ سوچ کر کے آیا تھا کہ اتنا اچھا آپ لوگوں کو بیان کر کے سناتے، اتنی اچھی باتیں سناتے، جو میں اپنے ذہن سے میں آج یہ سوچ کر کے بیٹھا تھا کہ اچھی تقریر آپ کو سنانی ہے، مگر مزاج شروع سے ہی گڑبڑ ہو گئی۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی ضرور موقع ملے گا۔ میں آپ سے یہ کر رہا تھا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بمکہ فخرنا فی بعض نواحیها فما استقبل جبل ولا شجر الا هو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ علی فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف میں تھا، ہم اطراف شہر کے طرف سے نکلے تو میری آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان
اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام بھیجنے کی آواز آ رہے تھے. وہ آواز کہاں سے آ رہے تھے؟ وہ جبل سے یعنی پہاڑ سے آواز آ رہے تھے, وہ پتھروں سے آوازیں آ رہی تھی, درختوں سے آوازیں آ رہے تھے. جبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے, انسان تو انسان کہتے ہیں جانور, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر. حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب کو میں بیان کرتا, لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ کے جاکنی کا عالم آیا, اے میرے بیٹوں بیٹیوں قریب آؤ, قریب آؤ, قریب آؤ. میرے حضرت علی نے فرمایا سارے صاحبزادے صاحبزادیاں قریب آ گئے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صاحبزادیوں, اے میرے صاحبزادوں, میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. اللہ اللہ, سب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. حضرت علی شیر خدا کی آنسوں میں آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. میرے علی فرماتے ہیں میرے بیٹو, اے میرے صاحبزادوں, میرا 3 کام دنیا میں چھوٹ گیا ہے, اسے کون پورا فرمائے گا؟ حضرت امام حسن نے فرمایا بابا بتایا جائے وہ کون سا کام میں پورا کروں گا. میرے علی حضرت علی شیر خدا نے فرمایا بیٹا حسن, میں تاج پوشی کرنا چاہتا ہوں, جانشین بنانا چاہتا ہوں, میں خلافت دینا چاہتا ہوں, یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ حسن مجتبیٰ نے فرمایا بابا میں اٹھاؤں گا. حسن مجتبیٰ کے سر پر دستار باندھ دیا, اور حسن مجتبیٰ حضرت حسن مجتبیٰ کے سر پر دستار باندھنے کے بعد فرمایا وہ کون ہے جو میرا دوسرا کام پورا کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت امام حسین آگے بڑھے, بابا مجھے بتایا جائے میں کون سا کام پورا کر سکتا ہوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے بیٹے, اے امام حسین, اے میرے صاحبزادے حسین, سنو, میرا دوسرا کام یہ ہے کہ میرا ایک سجدہ باقی رہ گیا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام حضرت امام حسین فرماتے ہیں بابا میں اس سجدے کو پورا کر دوں گا, بابا میں اس سجدے کو پورا کروں گا. میرے علی فرماتے ہیں لوگوں, اے میرے صاحبزادوں صاحبزادیوں, میرا تیسرا کام یہ ہے کہ میری خطابت کے کچھ حصے باقی رہ گئے ہیں, میری خطابت کے کچھ حصے باقی رہ گئے ہیں. وہ جامع مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں میری خطاب کو پورا کون کرے گا؟ تو حضرت زینب امام حسین کی بہن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی کی چہیتی بیٹی حضرت زینب آگے بڑھتی ہے, بابا باری کاموں کو تو میرے بھائیوں نے لے لیا, میں اس کام کو پورا کروں گی, بابا میں اس کام کو پورا کروں گی. حضرت زینب نے فرمایا اور میں کوفہ کے بازاروں میں, کوفہ کے اس مسجد میں, جامع مسجد میں خطاب میں کروں گی, اور آپ کی اس خطبے کو میں پورا کروں گی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کام کیا تھے؟ اللہ اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کون سا کام لیا؟ حضرت حسن مجتبیٰ نے کون سا کام لیا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کون سا کام لیا؟ حسن مجتبیٰ نے خلافت کو قبول کیا, خلیفہ بنا دیا گیا. امام حسین نے سجدے کو قبول کیا, آخری سجدہ حضرت امام حسین نے کربلا میں ادا کیا. حضرت زینب نے, جب حضرت زینب نے دیکھا میرا قافلہ لوٹ کر کے دمشق پہنچا, کوفہ کے بازاروں میں پہنچا, جب ابن زیاد نے پہنچایا یزید کی بارگاہ میں, یزید کے پاس پہنچایا, ان کے تخت تاج کے قریب پہنچایا, امام حسین کے سر مبارک کو تشت پر لا کر پیش کیا گیا. امام حسین کے سر مبارک کو جب تخت پر لا کر پیش کیا تشت میں, امام حسین رضی اللہ تعالی کے لب مبارک پر وہ چھڑیاں برساتا تھا, وہ چھڑی چلایا کرتا تھا اور کہتا تھا اے حسین دیکھ میں آج فتح یابی کو کھا چکا ہوں, میں کامیاب ہو چکا ہوں, میں کامیاب ہو چکا ہوں. اس وقت زینب نے کہا تھا اے یزید لئن سن لے, میرا بابا علی ہے, میرا نانا مرتضیٰ ہے, کیا تیرا بابا
مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کی نواسی ہو مؤذن نے اللہ اکبر اذان کی آواز آئی گئی زینب خاموش ہو گئی اذان چلتے چلتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچی جب یہ آواز محمد رسول اللہ پر پہنچی تو زینب پکار اٹھی ہے یزید دیکھ تیرا مؤذن مسجد کے مینار سے آواز دے رہا ہے محمد رسول اللہ بتا وہ محمد رسول اللہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا مؤذن میرا نہیں میرا مؤذن نہیں تیرا مؤذن تیرے مسجد میں تیرے نانا کا نام لے رہا ہے کہ میرے نانا کا تم نے کامیابی کیسے حاصل کر لی تم نے حسین کا سر کاٹا تم نے بغاوت کی امام حسین ہی کو امام حسین ہی کو شہید نہیں کیا تم نے میرے کنبے کو اجاڑا تم نے ان لوگوں کو شہید کیا معصوموں کو شہید کیا اہل بیت اطہار کو شہید کیا علی اکبر کو شہید کیا علی اصغر کو شہید کیا عباس علمبردار کو شہید کیا انہوں محمد کو شہید کیا بتا یہ کون ہے نبی کے نواسے ہیں نبی کے گھر کے ہیں نبی کے اہل بیت اطہار ہیں اب تو بتا مؤذن تیرا تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے نانا کا تمہارے نانا کے بارے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے یا میرے نانا کا کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے یہ مؤذن کس کی صدا دے رہا ہے یزید خاموش ہو گیا کوئی جواب نہیں دے سکا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ مورخین فرماتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے اس میں دو حکمتیں میرے ذہن میں آئی ایک حکمت یہ کہ نبی کے گھر والوں نے اہل بیت اطہار یہ چاہا ہی نہیں کہ کوئی کرامت دکھائے یہ چاہا ہی نہیں کہ ہم نہر فرات کو بلائیں اہل بیت اطہار نے یہ چاہا ہی نہیں کہ ہم کربلا میں 72,000 لشکروں کو مار کر گرائیں ایک حکمت یہ دوسری حکمت یہ کہ حضرت امام حسین کو صبر کی تلقین کی گئی کہ میرے بیٹے حسین کو اللہ صبر دے میرے آقا علیہ السلام نے دعا بار بار کی جب آپ کو یہ خبر دی گئی کہ حسین کو کربلا کے میدان میں آپ ہی کے کلمہ پڑھنے والے آپ ہی کے امتی آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے میرے آقا ماوا و ملجا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر ملی حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی تو میرے سرکار نے فرمایا اے جبریل وہاں کی مٹی لا کر کے دے سکتے مجھے وہاں کی مٹی لا کر کے دو حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ بے شک میں لا سکتا ہوں میں لا کر دیتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کربلا کی مٹی لا کر کے دیے اور میرے آقا نے کیا کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے ام سلمہ کو وہ مٹی دے دیا اور فرمایا کہ ام سلمہ یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھنا میرا نواسا میرا بیٹا میرا حسین شہید کر دیا خبر مل گئی تھی شہادت کی بھی خبر مل گئی تھی باوجود اس کے کہ حکمت الہی یہ تھی کہ حسین کی شہادت تو بچپنے میں خبر ہو گئی مگر حسین لڑنے کے مزاج سے کربلا نہیں گئے جنگ کے مزاج سے کربلا نہیں گئے دین بچانے کے لیے کربلا گئے
اور ایک تاریخ کی بات بتا دوں، کیونکہ مزاج تو میرا بہت زبردست ہے اور الحمدللہ میری تقریر ہوتی ہے اور سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ تاریخ کی بات بتا دوں، ایک چھوٹی سی تاریخ، بس اس کے بعد یہیں پہ اختتام کروں گا۔ میرے سرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شوال المکرم میں آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑا اور ذی الحجہ شریف میں آپ نے مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور مکہ سے ہجرت فرمایا کربلا، تو آپ نے 8 ذی الحجہ شریف کو مکہ شہر میں اپنے ساز و سامان کو جب باندھا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت امام حسین ساز و سامان کو باندھ رہے ہیں اور یہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہاں سے سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے روکا، امام حسین نے فرمایا کہ مجھے کیوں روکتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا حضور آپ اس لیے آپ کو روکا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ مکے کی حرمت نہیں پتا؟ تو امام حسین تو فرماتے ہیں جس گھر سے دین چلی ہو اس کو مکے کی تعظیم و عظمت و حرمت پتہ نہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا یار اے امیر المومنین امام حسین، اے شہزادہ فاطمہ، یہ حج کا مہینہ ہے اور یہاں لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ 8ویں ذی الحجہ شریف کو اب مکہ شہر چھوڑ رہے ہیں، مکہ شہر کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے۔ امام حسین نے فرمایا تم پر حج فرض ہے، تم حج کرو، مجھ پر دین فرض ہے، مجھے دین بچانے کی ضرورت ہے۔ تمہارے اوپر حج فرض ہے، تم حج کو کرو، ہمارے اوپر دین بچانا فرض ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے تشریف لے جانا ہی پڑے گا، ہجرت کرنا پڑے گا۔ 8 ذی الحجہ شریف کو آپ چلتے ہیں اور چلتے 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 بیچ سے میں بہت ساری باتوں کو کاٹتے ہوئے پہنچا دوں، 2 محرم الحرام کو آپ نے کربلا کے میدان پر پڑاؤ کیا۔ کربلا کے میدان پر 2 محرم الحرام کو پہنچ گئے اور آپ پر 7 محرم الحرام سے پانی کھانا سب بند کر دیا گیا۔ جو کچھ تھا وہ کھایا کرتے پیا کرتے، وہ 7 محرم الحرام تک سب کچھ ختم ہو گیا بظاہر دنیاوی اعتبار سے، ورنہ امام حسین کے لیے جب اس وقت بچپن کا عالم تھا تو جنت سے کھانا بھی آیا کرتا تھا، لباس بھی جنت سے آ جاتا۔ یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے رہنے کی حکمت اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، ورنہ امام حسین چاہتے تو زمین کی مٹی بھی وہاں کھانا پیدا کر دیتی، اللہ کے حکم سے وہ زمین کی مٹی کھانا بن جاتی، لیکن امام حسین نے نہیں چاہا، صبر کو دکھانا چاہا۔ اے لوگو تم پر چاہے جتنا ظلم ہو جائے تم صبر کرو، امام حسین کا یہ پیغام۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا، اب سوچیں نہر فرات بغل میں ہے، پانی کا ایک پیالہ اگر لے جا کر اسے دکھا کر کہہ دیتے کہ ایک نہر فرات اس پیالے میں آ جا، تو کیا وہ پیالے میں نہیں آ جاتا؟ بالکل آتا ہے، اس کا تو یہ گھر کا سیوا ہے۔ امام حسین ان کے گھر کے نواسے کے نواسے کے نواسے حضرت خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے جب آنا ساغر کو بلایا تو ایک پیالے میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حسین چاہتے تو نہر فرات سوکھ بھی جاتا اور بارگاہ امام حسین میں حاضر ہو جاتا، لیکن حسین نے نہیں چاہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کا واقعہ تو آپ نے بہت سماعت کیا ہے۔ واقعات کربلا میرا بتانا مقصد نہیں، بہت بڑی پوائنٹ میں آپ کو 9 محرم الحرام کی شب ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ چھڑ چکی ہے اور جنگ اب جو ہے واقع ہونے والی ہے۔ جو میرے نانا نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہے وہ ہو کے رہے گا اور ہونا طے ہے۔ 10 محرم الحرام پہنچنے والا ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی ہے۔ امام حسین نے اپنے بیٹی حضرت سکینہ کو بلایا، اللہ اللہ، حضرت سکینہ کو بلایا، بیٹی قریب آؤ۔
آپ نے دستے شفقت پھیرا، بیٹی سے کہا بیٹی آج کی شب ہے، 9 محرم الحرام کی شب ہے، کیا پتا تیرا بابا کل کو رہے نہ رہے، اے میری بیٹی آج تجھے قرآن پڑھنا سکھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بابا حسین نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پڑھاتے جا رہے ہیں، بابا حسین رو رہے ہیں۔ حضرت سکینہ پوچھتی ہے بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹی کل کی صبح کی سفیدی نمودار تو ہوگی لیکن سورج ڈھلنے کو ہوگی، اور کہیں تو اپنے بابا کو نہ پائے تو میری بیٹی صبر کرنا۔ صبر کی تلقین فرماتے ہیں، اور میری بیٹی صبر کرنا، میری بیٹی صبر کرنا۔ حضرت سکینہ قرآن بھی پڑھ رہی ہے، اپنے بابا کے ساتھ رو بھی رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا بتانے کا مقصد و منشا صرف یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو قرآن اس رات میں ہی کیوں پڑھایا۔ اب آپ کو بتاؤں، حضرت سکینہ ابھی ننھی سی بچی ہے، شاید 7 سال یا 9 سال کی بچی ہے، 7 سال یا 9 سال کی بچی ہے۔ قرآن تو ان کی گھر کی زینت ہے، قرآن تو اس کے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ جس گھر میں قرآن نازل ہو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو درس دیا کہ میرے بچوں اے میرے صاحبزادوں قرآن کو پڑھنا سیکھ لو۔ ان کی زبان ہی عربی تھی مگر دنیا والوں کو درس دینا چاہ رہے تھے۔ قرآن حضرت سکینہ کو معلوم ہے، پڑھنا جانتی ہے، مگر امام حسین قرآن کو اس لیے پڑھا رہے ہیں دنیا والوں دیکھ لو میں اپنی بیٹی سکینہ کو 9 محرم الحرام کی شب میں تلقین بھی کر رہا ہوں اور قرآن بھی پڑھا رہا ہوں اور صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، میدان جنگ چھڑ گیا، یکے بعد دیگرے شہداء کرام شہید ہوتے گئے۔ رات کا وقت ہو گیا اور رات کی تاریکی میں جب لوگ سروں کو نیزے پر چڑھا کر چلنے لگے، خیمے کو پھونک دیا گیا۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے جو اہل بیت اطہار کی عورتیں تھیں، صاحبزادیاں تھیں، ان کے سروں سے دوپٹوں کو بھی چھین لیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ معزز حضرات، اب آپ اپنے دل پر ایک بات بڑی سنجیدگی کے ساتھ سینے میں ہاتھ رکھ کر کے ایک بات سوچو، دل کی اتھاہ گہرائی سے سوچو۔ جس یزیدیوں نے حضرت زینب کی رضا کو کھینچ لی، جس یزیدیوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادیوں کے سر سے دوپٹوں کو چھین لیا، اب بتاؤ کیا وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچ سکتے ہیں آپ، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ اگر حق پر ہے تو بتاؤ یار، ایک آدمی کسی آدمی کو اگر گالی دے دے تو 2 دن تو چھوڑ دیجئے، کئی دنوں نہیں کئی سالوں تک اس کے گھر کا پانی لوگ نہیں پیتے۔ ایک بھائی نے ایک بھائی کو صرف اتنا کہہ دیا کہ تمہیں جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو دوسرا بھائی تلوار لے کر کے چلا آتا اپنے بھائی کو سر قلم کرنے کے لیے۔ مگر تم کیسے لوگ ہو یار، سمجھ نہیں آتا۔ تعجب تو اس بات کی ہوتی ہے جو ظلم و ستم کے پہاڑ کھائے اہل بیت و اطہار پر، پھر انہیں تم حق پر کہتے ہو، یہ تعجب کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعد کربلا
بہت سے ایسے واقعات ہیں جو رات کافی نہیں ہے، اور اتنی لمبی داستان کو بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز کبھی ضرور موقع ملے گا تو انشاءاللہ مکمل بیان کی جائے گی، کیونکہ داستان کربلا سنانا مقصد تو نہیں ہوتا کہ لوگ داستان کربلا سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، یہ مقصد ہے۔ داستان کربلا سنانے کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لوگ سنیں اور رو پڑیں۔ رونا تو ہماری فطرت میں ہے، جب کوئی دردناک چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، کوئی اچھی چیزیں یا گدگداہٹ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے، یہ ہماری فطرت، انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ مگر ہم نہ ہنسانے اور نہ رلانے کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہم تبدیلی لانے کے لیے آئے ہیں۔ تبدیلی لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بے نمازی ہیں تو نماز پنجگانہ کی ہمیں توفیق مل جائے، اگر ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، بدکردار ہیں، تو ہمیں ان تمام برائیوں سے نکل کر راہ مستقیم پر گامزن ہو جانا چاہیے۔ ہم اس مقصد سے تقریر کرتے ہیں، ہم اس مقصد سے چلا کرتے ہیں، ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری قوم بیدار ہو جائے، اور بیدار ہونے کے ساتھ نماز پنجگانہ اپنے وقتوں کے ساتھ ادا بھی کرے اور حسینی بن کر زندگی جیے، زندگی گزارے، تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی پناہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کریم جس نے اس محفل کو سجایا اور جتنے لوگوں نے اس میں دم درہم سخن تعاون کیا، مولا کریم اس محفل پاک کو قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، وآخر دعوانا